آ رہی ہے، یہ بھی کچھ سال پرانی ہے، اور اس وقت آئی جی نے اس کا ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھجوا دیا. یہ ہماری کمپیوٹر سکرینز کے اوپر بھی چل رہی ہے، اور اس طرح کی بے تحاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس. اور اس کے علاوہ ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایس جی کے کمانڈوز ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کہا گیا کہ ایلیٹ سینٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ڈی ڈی سینٹر میں مارا جا رہا ہے. خدا را پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر، خدا را اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے. یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں. یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹروگیٹ نہیں کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں. بہت سارے لوگوں نے موقع پہ گرفتاری ہوئی، بہت ساروں کی. سیف سٹی سے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے، جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ناظرہ کے ریکارڈ سے ان کو شناخت کیا گیا. تیسرے نمبر پہ لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشن پہ حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ، اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے دیگر انسٹا پہ تصاویر لگائی. ان کو بھی شناخت کرایا گیا ناظرہ کے ریکارڈ کے ذریعے. ہم نے جس کی وجہ سے صحافیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ، اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور ان کی وہاں سے ذریعے ہمیں پتا چلا. جو بندے گرفتار ہوئے ان کی انٹروگیشن رپورٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا. اور سب سے زیادہ بڑھ کر واٹس ایپ گروپس کے اوپر، ان کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ اشخاص گرفتار ہوئے، کچھ لوگوں نے تو اپنے فون توڑ دیے، لیکن جو ہمارے پاس فون اویلیبل ہے جو کہ 20 کی تعداد میں ہے، ان واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو بتایا وہ کیسے کام کرتے ہیں. ان تمام لوگوں کے نمبرز ہیں، ان تمام لوگوں کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں وہ ہے. اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کہنگی. اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں. اس کی پوری ایک شخص کی چین میں خود آپ کے سامنے میڈیا پہ رکھوں گا، ایک سوال کا جواب دوں گا. آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیومن رائٹ وائلیشنز ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں الج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اب میں درخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں، اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تو جیل والوں کے فگرز ہوں گے. ان کا ایک کا نام، ان کا جوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس جو ان کے لیگل رائٹس اویلیبل ہے وہ ہے. آج ایک انتہائی انفارچونیٹ کس نے پوسٹ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم پہ خدا نہ خاصا کو کٹس کے نشانات تھے یا کاٹنے کے نشانات تھے. لگاتار لوگوں کے اوپر جو جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کرنی چاہیے اپنے ملک کے اداروں کے بارے میں جھوٹ بولیں. جیل کے اندر لیڈی گائنیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی سائیکولوجسٹ موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹر موجود ہیں، 150 کیمرے لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے پوسٹرز الگ ہیں. ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبہ لیڈیز ہیں، وہ ان سے مل کر آئی ہیں ان خواتین سے. ہاں اگر وہاں پہ ان کو ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ، کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پہ زیادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے. جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے؟ اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے؟ پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں، اپنا تھوکا آپ کب تک چاٹتے رہیں گے؟ فٹ ان ماؤتھ سچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے؟ I am going to address the foreigners as well. All those people who are living in Pakistan and who understand English, I am going to address them as well. The state is responsible. The country knows what to do. We are going to protect our institutions and installations, but we are not going to let go of the human rights, and we are going to follow whatever is written in the UN Declaration of Human Rights as well. Now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad, especially the doctors. Kindly have a dialogue with us. We are ready to answer all your questions, starting from the Zilla Shah case to the ninth events. And if you think that it was police or some other department or some other agency which attacked its own installations, then kindly, sir, you need to recheck your views and you need to recheck your facts. And we are ready to answer those. Now I'll give the mic to Lady SSP, and after that, ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے متعلقہ پوچھنا ہے یا 9 مئی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے، ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. اوور ٹو ڈاکٹر نوش جی. جی اس وقت پورے پنجاب میں 13 جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں، اور 2 جو ہے وہ پنڈی میں ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے، میں آپ سے نام بھی شیئر کر دیتی ہوں. طیبہ ہے، صنم ہے، مریم، عالیہ، سبوی، خدیجہ، ہما، خلت، ارم، ممتاز، عائشہ، مہم، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جوڈیشل ہیں. جو جوڈیشل ہو چکی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. ان کو ہفتے میں 1 دفعہ ملنے کی اجازت ہے، لیکن جن لوگوں کی آئی ٹی پریڈ پہ بند کیا گیا ہے، جن کو ان کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آ کر ملاقات کرے، سو اس لیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی ہے. بیکاز دس واز دا فریکوینٹ کوشچن وچ واز بینگ آسکڈ. تو اس لیے قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. جہاں تک ان کی یہ بات تھی کہ ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آئی ہیو بن دیئر، میں ان کو کل جا کے ملی ہوں، جیل کے اندر جا کے ملی ہوں.
اور ایک تو یہ پریمیسز بالکل سیکیور ہے, ڈبل گیٹڈ ہے, وہ ایک گیٹ سے جب انٹر ہوتے ہیں پچھلا بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے, اس کے بعد فیمیل کی انٹری ہوتی ہے. میلز کین ناٹ انٹر دیٹ پریمیسز, ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اس قسم کے جو بھی ایک بیہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں, دس از ٹوٹلی انکالڈ فار. اور اس کے بعد میں نے جس کے بارے میں زیادہ خدیجہ شاہ کے بارے میں پیپل ور ویری کنسرنڈ, میں نے اس سے ملا ہے, اس کو کوئی دمے کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی, اور اس کو صرف سانس کا ایشو ہو رہا تھا, وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے, شی از جسٹ الرجک. اور ایک خاتون جو عفت نام کی ہے, اس کو اسکن کا ایشو تھا, اسکن آئنٹمنٹ دے دی گئی ہے. وہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں, اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ موجود ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں, اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو اس طرح کی کوئی جو مس ٹریٹمنٹ, اس کے اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی, ان کو کپڑے گھر سے منگوا کے دیے گئے ہیں اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ, اور جو میڈیسنز دی گئی ہیں وہ بھی ان کے سگنیچرز کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر. اس قسم کی بات کی مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے, یا یہ کہ ان کو کوئی کسی بھی چیز سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, دس از ٹوٹلی رانگ. بٹ ایز وردی آئی جی پی سیڈ, یس وی کی ناٹ گیو دیم ایئر کنڈیشنز انوائرمنٹ, اور اس طرح کی ان کو فیسلٹی جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو آبویسلی نہیں مل سکتی ہے. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو مینشن, وہاں پہ ان کے علاوہ 140 خواتین موجود تھیں, اور وہ بھی اتنی ہی ان سب کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. لا از ایوری ون, اینڈ یس دے بروک دا لا اینڈ دے ہیو ٹو سی دا کانسیکوینسز, اور جو لا کا کورس ہے اٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. سو اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ نہیں, اور میڈیکل پرابلم کے لیے اگر کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ کسی کو ہوتی ہے, the jails are well equipped with the ambulances, اور وہاں پہ ان کو فوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکالڈ فار سچویشن آتی ہے. میں نے کیٹیگوریکلی ایک خاتون سے خود پوچھا ہے, کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو, وہ 10 خواتین نہیں, وہ 150 خواتین ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. صرف 10 خواتین کے بارے میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بس ساری پاکستانی خواتین کے متعلق اگر آپ لوگ کنسرنڈ ہیں تو ان 140 کے بارے میں بھی پوچھیں, اور میں ان 140 کے علاوہ 150 جو پوری بنتی ہے ان سب کو ملی ہوں, ان سب سے پوچھا ہے. وہاں پر یہ فیسلٹی بھی ہے کہ ٹاڈلرز جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. سو 150 خواتین کے لیے جو ایک انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ان سب کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ہاں, اس کے علاوہ جو خواتین وہاں پہ جیل پہ جا کے بیل ہو چکی ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچ چکی ہیں, ان سے جو چاہے جہاں جائے جا کے انٹرویو کر سکتا ہے. آئی جی جیل خانہ جات بھی موجود ہے, میرے خیال سے ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں. تھرو دیٹ وی کین جسٹ آنسر دی کوسچن دیٹ یو وانٹ ٹو آسک. کہ عمران خان ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پنجاب پولیس یا پنجاب گورنمنٹ صفائیوں میں لگ جاتی ہے, پنجاب پولیس کا لوگ اعتبار کیوں نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کا سوال کا ریاض صاحب. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا ہے, اپنے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایڈریسنگ دس کوشچن. اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس میں سے جواب دے رہا ہوں, بیکاز دیر آر فارنرز لیونگ ان دس کنٹری اینڈ دیر آر پاکستانیز ہو لیونگ ابراڈ, جن کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے. وی مسٹ نو دیٹ وی آر following all the instructions and all the laws of this country. ہمیں جواب دینا اس لیے سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے. اٹ از ٹائم فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ, فار دا جیلز اینڈ ایوری بڈی ایلس ٹو اسٹینڈ اپ. ڈپٹی کمشنر صاحبہ خود تشریف لے کے گئی ہے اور ان لوگوں سے ملی ہے. ہم اس وجہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا جواب دینا ضروری ہے. جی, نیکسٹ کوشچن. سب کے سوال باری باری. سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ تو کیا جو یہ کر رہے ہیں پروپیگنڈا, ان کے خلاف آپ کی کیا کارروائی, ان کو آپ نے کہاں تک دیا؟ جی, پہلے سوال مثال کے طور پر یہ والی پوسٹ ہے, یہ ایک عربک کے نام سے جعلی اوبیسلی عبداللہ البابی کے نام سے کی گئی ہے. آلریڈی اس کے لیے ایف آئی اے میں ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی اکاؤنٹس کر رہے ہیں, اور پھر لازمات ہے ود پروفز ود آئی پی ایڈریسز کے خلاف کارروائی ایف آئی اے کر رہی ہے. جی, جی میں بتاتا ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے اوپر ان کے جو کپڑا پہنانا ضروری ہوتا ہے, آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ایس ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا, ایس ایس پی صاحبہ نے انہوں نے آپ کو بڑا واضح بتایا کہ ان کو جو ہے ان کی تصاویر, کچھ خواتین کی تصاویر مشہور ہونے کی وجہ سے ٹی وی پہ چل چکی, باقی کسی سے ملاقات بھی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا یہی پروسیس ہوتا ہے. جی,